بات کرتے ہیں اچیومنٹس کی تو کراچی سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر ذوالفقار بھٹا کو عالمی اعزاز سے نوازا گیا ہے. انہیں کینیڈا کے سب سے بڑے شہری اعزاز میں سے ایک اعزاز آرڈر آف کینیڈا کے آفیسر کے طور پر مقرر کیا گیا ہے. یہ اعزاز ان کی عالمی صحت میں غیر معمولی خدمات پر دیا گیا. ڈاکٹر ذوالفقار زچگی اور بچوں کی صحت سے متعلق دنیا بھر میں جانے جاتے ہیں. ان کے لابی تحقیق نے دنیا بھر میں صحت عامہ کی پالیسیوں کو تبدیل کیا ہے. اچھا جی، عالمی جرائد میں ان کے 1400 سے زائد تحقیقی مقالے شائع ہوئے ہیں. اور ڈاکٹر ذوالفقار بھٹا آغا خان یونیورسٹی کے انسٹیٹیوٹ آف گلوبل ہیلتھ اینڈ ڈیولپمنٹ کے بانی ڈائریکٹر ہیں اور ٹورنٹو کے سک کڈ سینٹر فار گلوبل چائلڈ ہیلتھ کے شریک ڈائریکٹر بھی ہیں، یعنی کو ڈائریکٹر بھی. چلیں جی، تو اس وقت بات کر لیتے ہیں ان سے، ڈاکٹر ذوالفقار بھٹا سے. تھینک سو مچ ڈاکٹر صاحب فار بینگ ود اس اینڈ وی آر آنرڈ ٹو ہیو یو آن آور شو. یہ ذرا فرمائیے گا کہ یہ ایوارڈ کیا ہے؟ آرڈر آف دا کینیڈا کے آفیسر کے طور پر آپ کو نامزد کیا گیا ہے. یہ کن خدمات پہ؟ کچھ کا تو ہم نے تذکرہ کیا، کچھ آپ بھی بتائیے، اور ان کی ایکنالجمنٹ کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، یہ جس طرح پاکستان میں سول ایوارڈز ہیں، اس طرح کئی ممالک میں اپنے طریقے کے سول ایوارڈز ہوتے ہیں. برطانیہ میں جیسے آپ کو پتا ہے وہاں نائٹ ہوڈ ہوتی ہے، اور دیگر قسم کے ایوارڈز ہیں جو کہ برطانوی بادشاہ یا ملکہ وغیرہ دیتے ہیں. کینیڈا میں بھی یہ سلسلہ شروع ہوا تھا سول ایوارڈز کا سن 60 کی دہائی میں، اور اس میں یہ ان کا جو طریقہ ہے وہ آرڈر آف کینیڈا کا ہوتا ہے، جس میں شروع کیا جاتا ہے ممبرشپ سے، پھر فیلوشپ سے، اور اس کا انتہائی درجہ جو ہے وہ کمپینینز کا ہے، جو کہ صرف 100-150 حیات لوگوں کو دیا جاتا ہے. سو میرے لیے تو یہ کافی غیر معمولی اور اچنبے کی بات تھی، کیونکہ یہ اس طریقے کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا، اور یہ عموماً ان لوگوں کو دیتے ہیں جو کہ جنہوں نے اپنی ساری عمر خدمات کی ہوں فلاحی بہبود کے کام میں، اور خاص طور پہ جنہوں نے نامور قسم کی شخصیات ہوتی ہیں. میری تو حقیر سی خدمات ہیں جو کہ سر ہم جاننا چاہیں گے ڈاکٹر ذوالفقار صاحب کہ آپ نے 400 سے زائد تحقیقی مقالے لکھے، آپ نے جو 1400 سے زائد آپ نے جو پوری آپ کی خدمات ہیں اس کے اعزاز میں، لیکن آپ کی ایسی کون سی تحقیق، کون سی ایسی ریسرچ جس نے سٹینڈ آؤٹ کیا ہو، جس کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو یہ ایوارڈ دیا گیا؟ دیکھیں، میں گزشتہ 3-4 دہائیوں سے ماں اور بچوں کی صحت اور نشو و نما پہ کام کر رہا ہوں. میرا زیادہ تر کام جو ہے وہ پاکستان اور پاکستان سے ملتے جلتے لو مڈل انکم کنٹریز میں ہے. میں اپنے منہ میں کیا میاں میٹھو بنوں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو میں اور میرے احباب، جو میرے اسٹوڈنٹس جو میرے ساتھ کام کرتے رہے ہیں اتنے عرصوں میں، انہوں نے جن چیزوں پہ کام کیا ہے اس میں ماؤں بچوں کی نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز، خاص طور پہ ایسی ڈیفیشنسی جن کے ماں کی اپنی صحت کو خطرات لائق ہوں اور نوزائیدہ بچوں کی صحت متاثر ہو، اس پہ ہماری تقریباً 20-30 سال کی تحقیق ہے. اس تحقیق میں نہ صرف یہ چیزیں شامل ہیں کہ آپ اس کے کیا حل نکال سکتے ہیں، مگر ہم نے اپنے کام سے جو اس کے سلوشن تجویز کیے ہیں وہ دنیا میں تمام اداروں میں اور خاص طور پہ یونائٹڈ نیشنز کے اداروں میں ان چیزوں کو اپنایا گیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ بعض چیزوں کا اس وقت نہ صرف اثر کئی ممالک میں نظر آ رہا ہے. شموئی قسمت میرے اپنے وطن میں شاید اتنی پروگرس نہیں ہو، اتنی ہماری اپنی تحقیق اور ان کی جو سینتھسس ہیں، مگر لو مڈل انکم کنٹریز میں کافی نافذ ہو چکی ہیں. اوکے، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہاں پر پاکستان میں ہیلتھ کے شعبے میں ہم ویسے بات کرتے ہیں کہ کافی انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے، گورنمنٹ کو بجٹ میں کافی رقم رکھنے کی ضرورت ہے، اور پھر وہ جو رقم رکھی جائے وہ ان ہاسپٹلس پہ صحیح طریقے سے خرچ بھی ہو، کیونکہ یہاں پر اسکیمز بھی کافی ہوتے ہیں، فراڈز بھی کافی ہوتے ہیں، خرد برد بھی کافی ہوتی ہے، اور پھر یہ ہے کہ تحقیق بھی کم ہے، نسبتاً جتنی ہونی چاہیے اس سے کم ہے. آپ نے کیا ایریاز جو کہ آپ کی ایکسپرٹیز اس میں ہے وہ آپ نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں جہاں پر ہمیں فوراً کام کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے، میرا کام اور جو ہماری تحقیق ہے وہ صحت عامہ پہ ہے، پرائمری کیئر، یعنی کہ دیہاتوں میں اور دیہی علاقوں میں جو آپ کو چیزیں کرنی چاہیے. پاکستان میں بلا شبہ ہم اپنے صحت کے شعبے میں انویسٹمنٹ بھی کر رہے ہیں اور پیسہ بھی لگا رہی ہیں صوبائی حکومتیں، مگر زیادہ تر یہ پیسہ جو ہے وہ بڑے ہسپتالوں میں ہے اور بڑے شہروں میں ہے.
ہمارے جو اس وقت اعداد و شمار دیہی علاقوں کے اور خاص طور پہ غریب غربا کے جو کا حال ہے، اس میں آپ کو یہ چیز سامنے نظر آتی ہے کہ اس طرف ہماری زیادہ توجہ نہیں ہے، اور چونکہ وہاں توجہ نہیں ہوئی لہٰذا وہاں بہتری بھی نہیں ہے، اور یہ اس چیز کا تدارک کرنے کی ضرورت ہے۔ میرا خیال میں اس میں رقم بہت زیادہ لگانے کے بجائے صحیح طریقے سے لگانے کی ضرورت ہے۔ اس وقت بھی کئی صوبوں میں جو بجٹ ہیں ہیلتھ کے، وہ آج سے 10-15 سال کے بجٹ سے کئی گنا زیادہ ہیں، مگر اس کے نتائج اس وقت سے نظر نہیں آ رہے کہ وہ زیادہ تر بڑے شہروں میں اور ان چیزوں پہ لگائے جا رہے ہیں جس کا صحت عامہ سے، پبلک ہیلتھ سے اور غریب غربا کے بینیفٹ سے دور دراز کا تعلق نہیں۔ اور المیہ یہ ہے سر کہ آپ جیسے کینیڈا میں اس وقت موجود ہیں یا بہت سے ایسے ملک ہیں، وہاں پر اپنی صحت پر لوگوں کی جانب سے توجہ بھی دی جاتی ہے، ایک لائف سٹائل مینٹین کرتے ہیں، پلس وہاں پر اگر مثال کے طور پر کینیڈا کا ٹری کور کی اگر ہم بات کرتے ہیں، فارسٹ کور کی، تو گزشتہ 100 سال میں اس میں اضافہ ہوا ہے، کم نہیں ہوا۔ ہمارے ہاں مسائل دوسرے ہیں کہ ایک تو انویسٹمنٹ کم ہے اور دوسرا لوگ اپنی صحت پہ توجہ بھی کم دیتے ہیں، اتنا ادراک بھی کم ہے جتنا ہونا چاہیے۔ یور تھاٹس؟ دیکھیں، میں اس سلسلے میں آپ سے تھوڑا سا اختلاف رائے رکھتا ہوں۔ آپ سے اس سے جسٹ پہلے جو صاحب بول رہے تھے وہی بات کر رہے تھے کہ جو غریب اس وقت غربت کے درجے سے بھی نیچے ہے، جس کو ایک وقت کی روٹی نہیں مل رہی، اس میں آپ اس بندے کے شعور یا اس کی اپنی مدد آپ کے اصول کی بات نہیں کر سکتے۔ اس وقت پاکستان میں سٹنٹنگ کی، بچوں میں کم قد ہونے کی شرح جو ہے وہ تقریباً 40% ہے، اور وہ 40% کا زیادہ تر تعلق ہے ان لوگوں سے جن کے پاس ایک وقت کے کھانے کی روٹی نہیں ہے، اور جن کے ہاں حفظان صحت کے جو بنیادی ضروریات ہیں، جیسا صاف پانی ہو گیا، وہ اویلیبل نہیں ہے۔ اب یہ ایسی چیزیں ہیں جو سرکار کی ذمہ داری ہے، پر پرائمری کیئر، بنیادی صحت ساری دنیا میں سرکار کی ذمہ داری ہوتی ہے، جس کے لیے ہم ٹیکس دیتے ہیں، اور اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ اس پہ عمل درآمد جو ہے وہ اتنا نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے، اور تبھی آپ کو اس کے نتائج نظر نہیں آتے۔ یہ بھی المیہ ہے نا ٹیکسیشن سے متعلق کہ یہاں پر ٹیکس بھی کتنے لوگ دیتے ہیں، میجورٹی کو اس کا آئیڈیا بھی نہیں ہے کہ ان کے ٹیکس کا صحیح استعمال ہونا کیا چاہیے۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر ذوالفقار بھٹا صاحب، ماشاءاللہ پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں، تحقیق سے پاکستان بہت فائدہ اٹھا سکتا ہے، سو بہرحال یہ تمام تر ہم نے آپ کے سامنے ایشو رکھا ہے، اور پاکستان کے لیے اعزاز کی بات